السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، نیا دور میڈیا نیٹ ورک، ستار خان اور میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خان صاحب، آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹرمپ صاحب نے ٹیلی فون پہ گفتگو کی ہے، اور پیوٹن نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے، اس کو جلدی سے جلدی سمیٹیں۔ اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے پورے دنیا کے امن پہ اور خاص طور پہ معیشت پہ، وہ بہت بھیانک ہے۔ اور ٹرمپ صاحب نے اس کال کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران جنگ جو ہے وہ خاتمے کے قریب ہے، یعنی کہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ اس نے دھمکی بھی لگائی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز پہ جو ایران نے بندش لگائی ہوئی ہے آئل ٹینکرز کی اور بحری جہازوں کی، وہ اگر نہ کھولی تو امریکہ ایک اتنا بڑا حملہ کرے گا کہ پھر ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دے گی۔ جو اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ٹرمپ نہیں کر سکتا کہ جنگ جلدی ختم ہوگی یا کب ختم ہوگی، اس کا فیصلہ ایران کرے گا، اور اس نے جو بھی حملہ کرنا ہے وہ کرے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ بعض مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ خود امریکہ اور اسرائیل کوئی ٹیکٹیکل ویپنز بھی یوز کر سکتے ہیں اس جنگ میں اپنے ہدف کو جلدی سے جلدی پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہوگا اس تقریباً سیکنڈ جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کے بعد کوئی نیوکلیئر کوئی ٹیکٹیکل ویپنز کے استعمال کا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں خطے میں ایک طرح سے تابکاری پھیل جائے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ جو ایک شخص ہے لنڈسے گراہم، جو کہ ٹرمپ کا بہت قریبی دوست ہے، اس نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ جس طرح سے ہم نے خامنائی کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے، یہ جو مشتبہ ہے اس کا بھی یہی فیٹ ہے۔ آج اس نے سعودی عرب کو ایک چیلنج کیا، لنڈسے گراہم نے۔ اس نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا حصہ بننے سے گریز کیوں کر رہا ہے، اس کو اس لڑائی میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ افغانستان کے مسئلے پہ پاکستان کو انڈیا کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان نے، یعنی کہ ایک طرف افغانی مندوب اور انڈین مندوب ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے اور پاکستان سامنے بیٹھا تھا، لیکن پاکستانی مندوب نے کہا کہ ہم ایسے کسی ملک کا لیکچر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو قوانین کی خود خلاف ورزی کر رہا ہو۔ آخر پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے، آپ نے ایک دن کہا تھا کہ جنگ جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی کیجویلٹی سچ کی ہوتی ہے۔ اسرائیل میں تو کئی دنوں سے یہ سنسرشپ لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو تباہی ہو رہی ہے انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کر سکتا ہے، وہاں پہ ایک سنسرشپ ہے۔ ایران کے حملے جو ہوئے ہیں ابھی بحرین میں، وہاں سے کچھ پاکستانیوں نے وہ ویڈیوز بنائیں، امریکن جہاز جو گرے، اور خاص طور پہ جو جن عمارتوں میں امریکی تھے، جن ہسپتالوں میں ان پہ جو اٹیک ہوئے میزائلز کے، تو کچھ پاکستانیوں نے اس کی ویڈیوز بنا کے شیئر کی، تو ان کو سخت سزاؤں کا سامنا ہے بحرین میں۔ انڈیا میں کہا جا رہا ہے جی کہ آپ اس جنگ پہ بات نہ کریں، یہ جو راہل گاندھی ہے وہ چلا رہا ہے کہ پارلیمنٹ پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے، انڈین گورنمنٹ کہتی ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ آج پاکستان کے 3 وزیروں نے مل کے کہا ہے کہ جناب یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے اس پہ جو یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا وہ محتاط رہیں۔ یہ تو ہے خبریں۔ ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کی۔ آپ کا کیا خیال ہے جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے؟ کوئی جو پیوٹن کی یہ جو گفتگو ہے، یا جو جیسے ٹرمپ نے کہا میں جنگ جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا روس کوئی اس موقع پہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ روس کو ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ کوئی انڈیپینڈنٹ، کوئی امپارشل، یا کوئی ایسی جس پہ دونوں فریق جو ہے نا متفق ہو سکے؟ روس کی پوزیشن تو نہیں نا۔ نہیں، اس وقت ایران بھی
روس کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، اور ٹرمپ نے بھی ان سے بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر کہ کہیں موقع دیں درمیان پھر میں پھر کہیں دیکھیں نا، درمیان میں میں اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو امریکہ نے اور ایران نے کرنا ہے۔ اگر وہ دونوں سمجھتے ہیں دونوں کا سافٹ کارنر ہے روس پہ، تو روس کو کہہ دیں کہ جناب آپ پر یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اصل یہی چیز جو ہے نا وہ پاکستان بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، ترکی بھی کر رہا ہے، کہیں کسی حد بیچ تک میں سعودی عرب بھی سعودی کر عرب بھی بیچ میں کر رہا ہے۔ تو یہ جب اتنے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تسی سلسلہ بند کرو، لیکن جن کی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، جن کی جنگ چل رہی ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ ایک طرف اور دوسری طرف ایران۔ اب یہ ہے کہ جنگ میں ہار اور جیت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ تو تلے ہوئے دونوں کہ میں جتیا اور میرا مخالف آ رہا، مخالف کا اندر میں جتیا میرا مخالف آ رہا، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ جنگ کی ایک بڑی شدید قسم کی ایک نوعیت آ جاتی ہے جہاں آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جیتا کیوں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ بڑی ایسی باتیں کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ملکوں کے لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جنگ ہم ہی جیتے ہیں، ہمارے جنگ جیتنے کے بعد یہ سیز فائر لمبے عرصے کے لیے ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ اب انڈیا کا کیا مسئلہ بنا؟ انڈیا رجوع کرتا ہے امریکہ کی طرف، اور پھر امریکہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو کہتا ہے کہ جنگ بند کر دو نہیں تو ٹیرف لا دیں گا، دونوں ایگری کر جاتے ہیں۔ پھر نریندرا مودی کیوں بھاگتا ہے؟ نریندرا مودی پھر اپنے جرنیلوں کے ذریعے ہمیں یہ کیوں کہتا ہے کہ جی ہم نے دونوں ملکوں کی فوجوں نے آپس میں مل کے جنگ بندی کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ نہیں ہوئی؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ بیچ والا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جیت کا کلیم، فیس سیونگ نہیں یہ تھی تو فیس سیونگ ان کو نہیں پتا چلا کہ فیس سیونگ کس طرح کریں، کیونکہ اس سے پہلے حالانکہ یہ ٹرمپ نے 6 جہازوں کو 11 جہاز بنا 11 وہ دیا۔ شرارتی بندہ ہے، وہ 6 کو 11 کر دیتا، کتنا شرارتی ہے۔ اسی یہاں پہ رانو ہے نا کہ 6 کے 7 ہو گئے، 7 کے 8 ہو گئے، 9 ہو گئے، 10 ہو گئے۔ ہم نے بڑی مشکل سے 4 سے 6 کیے تھے، اس نے بڑی زبردست طریقے سے 6 سے جو دنیا نے مانا آپ 6 تک رہیں، وہ 11 تک چلا گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ چیزیں لے رہا ہے نریندرا مودی کے، 11 جہاز گرا دیے پاکستان نے انڈیا کے۔ ابھی اس پہ کیا بیتتی ہوگی؟ نریندرا مودی کا کوئی نہ کوئی پیچ وہ ہل گیا ہے۔ اگر نریندرا مودی کی جگہ پہ میں بھی ہوتا اور سجاد صاحب آپ بھی ہوتے، ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ پاکستان پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے، اور ہم کنونس ہو جاتے کہ پہلگام میں جو بھی ہوا ہے وہ پاکستان نے کیا، اس کے بعد جو جنگ کا نتیجہ سامنے آیا، میری بھی کھوپڑی کے پیچ ہل جاتے، سجاد صاحب آپ کی بھی کھوپڑی کے پیچ ہل جاتے کہ اگوں پاکستان نے جس طرح دم دبا کے بھاگا، وہ انہیں اپنی جان چھڑائی ہے کہ یار 6 دی جگہ تے کتنے 32 نہ جہاز ہو جان، کیونکہ ان کا جو فوجی لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ جتنا بڑا کلیم کوئی ملک کر لیتا ہے نا کہ میں تو یہ جنگ جیتوں گا، پھر یہ کلیم جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے، گلے پڑا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کی وجہ سے آپ اس حد کو بھی کراس کر جاتے ہیں جو کہ یوزلی آپ نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں ایک بات سن لیں کہ جنگ، اس لیے میں جنگ کے خلاف کیوں ہوں، وہ جنگ میں جو جنگ جیتا ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہوتا ہے۔ مجھے ایک جنگ بتا دیں، نہیں، حتیٰ کہ جنگ لڑنے والا یا ہارنے والا یا جیتنے والا الگ بات ہے۔ خان صاحب اس جنگ میں تو جس طرح سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کی معیشت اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، چھٹیاں کر رہے ہیں بچوں کو۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، ایران کی طرح کا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، مارنا ہو تو مار ہی جاؤ، وہ کھڑے رہیں گے۔ اس طرح کا مزاج اور طبیعت کی قوم، میرے اپنے جتنی ججمنٹ میری ہے، دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ خامنائی کے مرڈر کے اوپر کیا ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اسرائیل بھی حملہ کر رہا ہے، امریکہ بھی حملہ کر رہا ہے؟ لیکن وہ کتنے دلیر لوگ تھے، وہ سڑکوں پہ آئے۔ بالکل۔ ہمارے لوگ تو ایک سوٹی والا پولیس والا آ جائے ہیڈ کانسٹیبل، تو ہم ٹیبل کے نیچے گھسے ہوتے ہیں یا واش روم میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ قوم، ایسی قوم کے ساتھ جنگ اول تو کرنی نہیں چاہیے۔ سمجھداری کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، چاہے اسے آپ مار دو، مکا دو، اس کے باوجود
وہ جڑا لڑن نو تیار ہے. ہاں، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت اگر پرپورشن دیکھا جائے نا، جو اسلحہ امریکہ کے پاس ہے، جو اسرائیل کے پاس ہے، ایون جو جہاز نہیں ہے، فائٹر جہاز نہیں ہے ایران کے پاس، اس کے باوجود جس طرح کی نہیں فائٹر ریزیلینس. جہاز ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس وقت میزائلوں کی جنگ ہو رہی ہے. ہاں، لیکن ان کے جہاز بھی آتے ہیں اسرائیل کے، نہیں امریکہ اسرائیل کے. کے دیکھو نا، وہ بھی میزائل ہی چلاتے ہیں نا. وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاز آیا، جہاز میں جس دن بم، خامنائی وہ کو میزائل چلاتے ہیں. جس دن خامنائی کو نشانہ بنایا گیا، اس دن کوئی ان کا 400 جہاز جو تھا وہ انٹر وہ ہوا یار تھا ایک ایران. بات تو سجاد لیکن صاحب، اس کے کاؤنٹر کے سجاد لیے صاحب، ایران کے پاس ایئر فورس نہیں تھی. سجاد صاحب، یہ ایئر بون میزائل ہوں ہوں. یا زمین سے فائر کیے ہوں، ہاں یہ میزائلوں کی جنگ ہاں، ہو رہی ہے. ظاہر ہے، ظاہر ہے. یہ پچھلے جتنے دنوں سے آپ دیکھ لو، یا پچھلی جو غزہ کی وار تھی، وہ بھی میزائلوں پہ چل رہی تھی. میزائل اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں جا چکا ہوا ہے کہ اگر میزائل نہیں نا تو جنگ کل ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میزائل اگر مک جاندے نے، ختم ہو جاندے نے، یہ جنگ کل مک جائے گی. کیونکہ فوجیں دونوں آمنے سامنے نہیں ہیں. فوجیں آمنے سامنے نہیں لڑ رہی ہیں. ویتنام کا کیا ہوا تھا کہ ویتنام میں ویتنامی فوج جو تھی، ویتنام کی جو لوگ تھے، وہ براہ راست گتھم گتھا ہوئے تھے، براہ راست لڑ رہے تھے امریکی فوجوں کے ہاں، ساتھ. دست بستہ لڑائی جو تھی. امریکی ویتنام میں گھسے ہوئے تھے. اور جس طرح انہوں نے وہاں سے نکلے امریکی، وہ ایسے نکلے ہیں کہ یہ جہاز یا چاپر ہے، ہیلی کاپٹر کھڑا ہے نا، اگر امریکی وہاں تک پہنچنے میں دیر کر دیتے ہیں تو ویتنامیوں نے مار دینا تھا. اور کس سے مارنا تھا؟ ان کے ہاتھ میں گنے تھے. وہ گنے جو نہیں ہوتے ہم کھیتوں میں اگاتے ہیں، جدی بائی جیسی کی گنیریاں کھانے ہیں، وہ ویتنامیوں نے گنے پکڑے ہوئے تھے. یعنی کہ ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ اسلحہ تھا. جی 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 جی. اب وہ بھاگیں. اب ایران کے ساتھ آمنے سامنے کوئی جنگ نہیں ہو رہی. دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے نہیں کھڑی، کسی محاذ پہ نہیں کھڑی کہ امریکہ اندر گھس گیا ہے یا ایران اندر گھس گیا ہے. تو یہ جنگ ہو رہی ہے میزائلوں کے اوپر. اب میزائلوں پہ جا کے یہ بات جو ہے نا، یہ اگر انہوں نے فیصلہ نہ ہونے دیا، جو اگر روس آ رہا ہے، اگر پاکستان آ رہا ہے، اگر سعودی عرب آ رہا ہے، اگر ترکی آ رہا ہے، تو بھائی جان آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ تو جو اموات ہو رہی ہیں ایران میں وہ رکیں گی، اور نہ جو ایران کر رہا ہے. ایران کے جو اموات ہیں جو ایران کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے نسبتاً ایران میں جو اموات ظاہر ہو ہے رہی ہیں. ایران زیادہ بڑے نشانے پہ ہے. تو آپ یہ لیکن یہ ہے دیکھیں کہ جتنا پرپورشن آبادی کا اسرائیل کا ہے، اور جس طریقے سے تل ابیب پہ رات بھی بامبنگ کی ہے ایران نے، اس سے تو لگتا ہے کہ ان کا دیکھیں، جو فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں یا جو یورپین یا اسرائیلی ہیں، ان کا ایک بندہ بھی فرض کریں وہ مارا جاتا ہے تو وہ اس کو بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ان کی سوسائٹیز پہ، جبکہ اب ایرانی تو یہ جہاد کے لیے تیار ہے. ایران کا تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے. ایران ہاں تو کہتے ہیں کہ تو مریا کیوں نہیں. ہاں، یس، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں زندہ بچ کے آ گیا، تو مریا کیوں نہیں. بالکل بالکل. وہ یہاں پر یہ ایک بات جو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن گیا تھا جب 1979 کا ایران کا انقلاب آیا تھا، کہ اگر جنگ ہو گئی ہے، آمنے سامنے آ گئے ہیں، اگر بندہ بچ گیا نا ایرانی، تو وہ گھر والے اور تک گلا کرتے تھے کہ تو کس طرح بچ گیا بھائی. جی جی. اچھا، اب یہ اس طرح کا کوئی کسی اور ملک میں اس طرح کا نہیں کوئی ہے، یہ فیلنگ جذبہ ہی نہیں ہے. وہ شہادت، وہ جو مرتبے کی بات کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو شیعہ لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے کربلا کے واقعے کو ایک مثال بنا کے وہ لڑتے ہیں، عام مسلمانوں سے وہ ہٹ کے ان کا ایک روایت ہے. اچھا، لیکن یہ جو لیکن یہاں کے آپ نے جو ایک بڑی بات کی، بڑی دلچسپ بات کی، کہ اگر یہ میزائل ہی ایک دوسرے چلتے رہے اور کتنا عرصہ چلیں گے، اسی پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہتا ہے نا ٹرمپ جلدی اس جنگ کو، اور اپنے مقاصد پورا کرنا چاہ رہا ہے، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اپنے وہ فوجی اتارے گا ایران میں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوجی نہیں اتارے گا تو کوئی ٹیکٹیکل ویپنز یوز کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کل حسین حقانی سے دونوں سوال پوچھے گئے تھے. ہاں، آپ پہلے تبصرہ کریں، پھر میں بتاتا ہوں. یار فوجیں اتارنے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2021 میں تو افغانستان سے نکلا تھا امریکہ، 2001 میں گھسا ہوا تھا، 2021 میں نکلا ہے، تو میرے خیال میں مشکل سے یہ نکل ہی رہا تھا. اشرف غنی جس طرح سے افغانستان کابل سے بھاگا ہے، جسٹ ود ان فیو آورز طالبان نے کابل کا کنٹرول لے لیا تھا. جی جی.
یاد ہوتا نا کہ لڑائی ہو رہی ہے ریزسٹ کر رہے ہیں کہ لمبا ہوتا، وہ بھی نہیں ہوا ود ان فیو منٹس. اور پھر جو بائیڈن اس وقت جو صدر تھا امریکی، جو بائیڈن کو کہنا پڑا اسی اینا کچھ اینا ٹوٹو پینا نو دیتا، یہ تو 1 منٹ دی لڑائی نہیں لڑا سکے. جی. اچھا، وہ حسین حقانی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کل طلعت حسین کے شو میں وہ تھے، حسین حقانی کافی کلوز ہے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس نے کہا کہ ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری انٹیلیجنٹ، اور اس کا ایک انالیسس بھی اپنا جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک. اس نے کہا کہ ٹرمپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا. اس نے کہا یار ٹوٹلی 135 دنوں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاں ٹرمپ دیکھو میری بات سنو، اگر ٹرمپ کی طبیعت مزاج کو جانتے ہو، جو سمجھ سکتا ہے، میں کبھی ملا تو نہیں، نہ اس نے ملنے کی کوشش کی نہ میں نے ملنے کی کوشش کی، ملا تو نہیں، لیکن جو ٹی وی پہ ہم نہیں دیکھتے اس کی باڈی لینگویج بہت کچھ کہہ رہی ہوتی جی کہ یہ وہ بندہ ہے. اگر آپ نے اس کو سنجیدہ لے لیا نا تو میرے خیال میں آپ غلطی پہ. آپ غلطی پہ. اچھا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہے 2 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد وہ بالکل ہی کانٹریری ایسے کر کے آوے اور پوری شدت کے ساتھ آئے. اپوزٹ پوزیشن پہ ہو اور وہ اس کو کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی یہ دیکھو نا مرشدی گروپ کا حال نہیں دیکھا، 1.5 سال سے بیچارے آنکھیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کرتے رہے کہ آج آئے گا، آج ہماری مدد کو آئے گا. وہ نہیں آیا، انہیں منہ تک نہیں لایا. اچھا، جو دوسری اہم بات تھی نا وہ ٹیکٹیکل ویپنز کی تھی. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پیوٹن سے گفتگو ہوئی ہے ٹرمپ کی، جو ایران کا نیوکلیئر پوٹینشیل ہے، یا ابھی تک ایران نے جو نیوکلیئر اس کی یورینیم افزودگی کے لیے جو کام کیا ہے، وہ سارے کا سارا روس کے ساتھ مل کے کیا ہے، بلکہ وہ روسی ٹیکنالوجی ہے. اور یہ بھی خبریں تھیں کہ جب امریکہ نے ان کے مختلف جگہ پہ اٹیکس کیے تو اس کے بعد رشیا کے لوگوں نے جا کے ان کی دوبارہ سے ریپیئر کرنے میں اور باقی چیزوں میں ان کی مدد کی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نے ان سے مشورہ کیا ہو، یا اس موضوع پہ کوئی بات ہوئی ہو جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ امریکی. لیکن سجاد صاحب اس معاملے میں پاکستان اور ایران کا اگر کمپیریزن نیوکلیئر ریسرچ کے اوپر یا نیوکلیئر ایٹم بم کے اوپر کیا جائے تو واحد ایریا جس میں پاکستان بیٹ کرتا ہے ایران کو. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر قدیر خان کو ہالینڈ سے ایسے کر کے منگوایا. وہ تیار کر چکا ہوا تھا کیسے ایٹم بم بنانا، ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے ہٹایا تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے، بلکہ پھانسی دے دی تھی. لیکن جنرل ضیاء الحق کے بھی دور میں جنرل ضیاء الحق نے بج نہیں کیا تھا ایٹمی پروگرام پہ. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی 11 سال بعد حکومت آتی ہے، بے نظیر بھی اس پہ کھڑی رہی، نیوکلیئر پروگرام دیا انہوں نے، وہ بے نظیر کھڑی رہی. ہاں. اس کے بعد نواز شریف کی پہلی حکومت آتی ہے، نواز شریف کھڑا رہا. پھر بے نظیر کی دوسری حکومت آتی ہے، بے نظیر ایٹمی پروگرام پہ کھڑی رہی، امریکہ نے پورا پریشر ڈالا ہوا تھا. اس کے بعد جو نواز شریف کی دوسری حکومت تھی، امریکہ کا پریشر اپنی جگہ پر ہے، انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، جواباً ہم نے ایٹمی دھماکہ کر دیا. 1998 کو نواز شریف کے دور دوسرے دور ہم نے تقریباً 25 سال میں وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا جو ایران 47 سال میں نہیں کر سکا. اس میں ایران کی اپنی بھی، آپ کو اگر اپنی بھی غلطی ہے. وہ غلطی کیا ہے کہ 2003 میں یہی آیت اللہ خامنہئی مرحوم نے نا سٹینڈ سٹل کر دیا تھا نیوکلیئر پروگرام. ہاں، بلکہ خامنہئی صاحب کا فتویٰ تھا کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے. کیوں تھا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے، اگر آج ایٹم بم ہوتا ہے ایران کے پاس تو کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ اس طرح حملے کر رہا ہوتا ہے یا اس طرح کر رہا؟ بہت مشکل تھا. تو یہ ایک واحد ایریا ہے جس میں پاکستان 25 سال میں ایٹمی دھماکہ کر دیا. آج آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے 400 دفعہ سوچتے ہیں سارے کہ یار اگر یہ پوتر گئے تھے نہ کلتے بٹن ہے گا. وہ بٹن ایران کے پاس نہیں ہے. وہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے نا اس کی جو مختلف، اللہ کرے کہ یہ جو امریکہ ایران جنگ ہے اس میں کوئی ٹیکٹیکل وارفیئر نہ ہی آئے، کیونکہ یہ ایک طرح سے بہت ایک بھیانک ایک نہیں. دیکھیں اگر امریکہ نے، ایک بات بتا دوں، امریکہ بھی پھنس جاتا ہے، بدن دی امریکہ پھنس جاتا ہے، اپنے لوگوں کے سامنے پھنس جاتا ہے. وہ ہماری طرح کا ملک تھوڑی ہے. وہاں تو یہ امریکی میڈیا کو دیکھ لو، ہمیں جو خبریں ملتی ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے امریکی حکومت کو،
وہ امریکی میڈیا سے ملتی ہے. ہمارا تو کوئی یہ سورس نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خیالات آتے رہو. ہماری وہ مرشدی گروپ کے ساتھ تھوڑی رات کو خواب میں جو دیکھا صبح آ کے اس پہ شروع ہو گئے ہم. وہ جو امریکی میڈیا خبر دیتا ہے اس کا پریشر ہوتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی ہوتا ہے, اور جو لوگ امریکہ کے رہنے والے ہیں وہاں اس کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی ود ان دی امریکہ, اور ہاں ان بلکہ لوگوں میں آگے میڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں. دیکھو نا, اب وہ ہے کہ وہ سٹیک پہ کیا ہے اس کا, ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس کی مقبولیت سٹیک پہ ہے. انتہائی پاپولر بندہ 2024 کا, اور آج وہ انتہائی پاپولر بندہ 2024 کے الیکشن میں, امریکی صدارتی انتخاب میں سب سے پاپولر, کتنے عرصے بعد کوئی بڑا پاپولر ووٹ لیا. آج اب دیکھیں وہ آج وہ پاپولیرٹی کے اس مقام پہ نہیں ہے. اور اس کو سب سے بڑا ڈیمیج کہاں سے ہوا ہے؟ یہ ایران سے ہوا ہے. اچھا لیکن یہ تو ٹرمپ کی صورتحال ہے یا ایران کی. یہ جو لنڈسے گراہم ہے جس نے 2 دن پہلے دھمکی دی کہ خامنائی جو نئے صاحب آئے ہیں, خامنائی صاحب کے بیٹے, ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. آج انہوں نے سعودی عرب کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا کہ بھئی آپ اس جنگ میں سالس نہ بنے. اسٹیٹمنٹ کی امریکہ جیسے ملک میں لوگوں کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اچھی نہیں لگتی. پاکستان ملک ہونا تو ہم تو بڑھ کے مارتے ہیں نا. امریکہ جیسے ملک میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کی پذیرائی نہیں ہو سکتی. لیکن آج کل تو وہ دے رہے نا یار, آج کل تو پھر بھگتنا پکڑے گا نا ان کو ہی بھگتنا پڑے گا, میں نے تو نہیں بھگتنا پڑے گا. اچھا آج اس نے کہا جی لنڈسے گراہم نے کہ سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہو جائے, ثالثی وغیرہ چھوڑ دے, یہ جو نیوٹرل بنا ہوا ہے وہ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ لڑے. اچھا اب یہ ایک اور بات بتا دوں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹائل پکڑا ہوا. یہ جو اس کے ذاتی دوست ہیں نا, ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے نا وہ میسیجنگ کروا رہا ہوتا ہے. وہ کوئی فاؤنڈیشن دیتا ہے کہ بھائی یہ میرا ایڈوائزر ہے یا فلانا ہے یا فلانا ہے. پھر اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. ایک اور اس کا کاروباری دوست ہے جو نیو یارک میں پراپرٹی کا کام کرتا ہے. وہ باقاعدہ روس اور چین کے ساتھ جو سب سے کلوز بات ہوتی ہے اس بندے کے تھرو ہوتی ہے. یعنی کہ امریکہ کے وزیر خارجہ سے نہیں ہوتی, امریکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات نہیں ہوتی. وہ ٹرمپ کا ایک ذاتی دوست ہے نیو یارک میں, میں اس کا نام بول رہا ہوں, وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے. اب یہ بندہ بھی اس طرح اس میں آتا ہے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے, جن کے پاس عہدے ہیں, وزیر خارجہ ان کا, وہ بات کرے, ان کا ڈیفینس منسٹر ہے, وہ بات کرے. اب یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا لیکن اگر آپ دیکھیں نا سعودی عرب کی پوزیشن کو, اور یا ان سارے ملکوں کی پوزیشن کو جو امریکہ کے ساتھ اتحاد میں ہیں, ہم خود جیسے ٹرمپ کے ساتھ ہمارے CDF صاحب نے بار بار وزٹ کیے امریکہ کے, جیسے سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کیا, اس سے تو امریکی یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی پکھ کیوں مار رہا ہے, اس میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا. اسی طرح سعودی عرب کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا کنٹراڈکشن جو تھا وہ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کا تھا. سعودی عرب کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑا, UAE کیوں نہیں کھڑا. اچھا یہ ان اسلامی ملکوں کے لیے پاکستان سمیت یہ بہت مشکل ہے اس جنگ میں کہ وہ امریکہ کا ساتھ. یہ غلطی ہو رہی ہے ایران سے. یہ ایران کی طرف سے مجھے توقع نہیں تھی. امریکہ کرتا ہے یا کوئی اور ملک کرتا ہے, یا ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی, پھکڑ مارتی ہیں, بڑکا مار دی. یہ 2-3 دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اٹیک کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی, یا تو انہوں نے کہا ہم نے کیا نہیں, یا انہوں نے کہا کہ جی ہم معذرت کرتے ہیں, اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ بدلا کہ نہیں جناب وہاں پر جب امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا ہم کریں گے. یہ ایران کو سیاسی طور پہ جو پوری دنیا کی ہم جیسے ملکوں کی پہچان ہے, ایران کی یہ پہچان نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں لیکن انہوں نے جو اٹیکس کیے ہیں وہ خالصتاً امریکی ٹارگٹس پہ کیے ہیں. نہیں تو یہ کہنا کہ وہ امریکی جو بیسز ہیں, امریکی اڈے ہیں, امریکی ٹارگٹ ہیں, وہ ان ملکوں میں ہے. اب وہاں پر اس امریکی جو اڈا ہے, فوجی اڈا ہے, اس کے علاوہ اگر کسی عمارت کو نقصان پہنچتا ہے, کسی ہوٹل کو نقصان پہنچتا ہے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی فوجی تھے, فلانا تھے, تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈرون کا ملبہ گرا. ملبہ کس کا گرتا ہے؟ ڈرون ہو, میزائل ہو, جس کو ناکارہ کر دیا جاتا ہے, اس نے گرنا ہوتا ہے زمین پہ, کہیں نہ کہیں وہ گرے گا. وہ ڈرون کا ملبہ یا میزائل کا ملبہ عمارتوں پہ گرا, ہوٹلوں میں گرا, کون ہوئے؟ پاکستانی بھی مارے گئے ہیں.
بالکل بالکل پاکستانی مارے گئے نا. وہ جو خاص طور پہ یہ جو سعودی عرب کی آئل ریفائنری پہ اٹیک ہوا یار سعودی عرب میں بھی ہوا ہے, ابو ظبی میں بھی ہوا ہے. اب اس میں دیکھو کہ کیا فیلنگ کیا آنی شروع ہو جائیں گی, گریجولی فیلنگ کیا آئیں گی. میرے گھر کا بندہ مرا ہو یا آپ کے گھر کا کوئی بندہ فوت ہوا ہو, ہماری فیلنگ بدلنا ہو سکتا ہے, بدلنا شروع ہو جائیں. وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ایران کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ آپ نے وہ جنگ لڑنی ہے جس میں پوری دنیا میں. جب میں ویتنام کی دوبارہ بات کر دوں, ویتنام میں جب امریکہ گھسا ہوا تھا تو پورے امریکہ میں ہیومن رائٹس مظاہرے ہو رہے ہیں. سب سے بڑی ہیومن رائٹس موومنٹ میں اس وقت امریکہ میں چلی جب امریکہ ویتنام میں گھسا ہوا تھا. وہ انتہائی مشکل ترین وقت تھا امریکی ایڈمنسٹریشن کے لیے, امریکی حکومت کے لیے, امریکی صدر کے لیے, کہ اسی لکھاں دے تعداد لوگ سڑکاں دے آ رہے ہیں ان فیور آف ویتنام. اب یہ اگر یہ ایران اس طرح کی جنگ کرے کہ پوری دنیا کے لوگ, اب آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر ان کے فوجی اڈے ہیں, تو فوجی اڈے یہ 2001 جب 9/11 نہیں ہوا تھا اس وقت پوری دنیا کے, مجھے اب کا نہیں پتا, اس وقت 800 فوجی اڈے تھے امریکی پوری دنیا میں. اب مجھے نہیں پتا ان کی تعداد کتنی ہے. اب یہ اگر اس پوائنٹ پہ آ جائیں تو آپ کو پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جناب آپ کے ملک میں فوجی اڈے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتایا جائے کہ ترکی میں فوجی اڈا ہے کوئی امریکہ کا, میرا خیال ہے نہیں ہے. آذربائیجان میں ہے, آذربائیجان کا نہیں پتا. تو آذربائیجان میں کیوں میزائل کیوں گے؟ اب دیکھو نا اس کو اب کیسے آپ کہو گے کہ آذربائیجان میں تو کوئی فوجی اڈا ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ایون سعودی عرب میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آئل ریفائنری تو ایک طرح سے کاروباری جگہ ہے نا. آپ نے اگر بمب مارنا ہی ہے, میزائل مارنا ہی ہے, تو آپ ماریں امریکہ کا فوجی اڈا, اس پہ ماریں آپ. اچھا, لیکن خان صاحب اس جنگ کے ساتھ جو پہلے ہم نے بات کی, ابھی کنکلوڈ بھی کرنا ہے پروگرام کو, جو فیمس کوٹ ہے کسی کا کہ جنگ میں سب سے بڑی کیجویلٹی جو ہے نا وہ سچ کی ہوتی ہے. ٹرمپ کو خود امریکن میڈیا میں جس اپوزیشن کا سامنا ہے, اور اس کو ایک جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنی پڑی پچھلے دنوں, وہاں پہ بھی ایک انگزائٹی ہے وہاں کی سول سوسائٹی میں اس جنگ کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ درست معلومات امریکہ نہیں دے رہا کہ اب تک ان کے کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں فوجیوں. اچھا, اس پہ بات میں آپ کو کرتا ہوں. اچھا, میرا جملہ مکمل ہونا. ایک اطلاع آپ کا جملہ میں مکمل ہونے دوں. ایک اطلاع ہے کہ 600 جو باڈیز ہیں نا وہ امریکہ گئی ہیں اس جنگ کے نتیجے میں, یہ جو ریسنٹ جنگ ہے. دیکھیں میرے بابا, امریکہ میرے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ امریکی میڈیا دیتا ہے نا, یا میرے سورس پڑے ہوئے ہیں, یا میں رات کو سوتا ہوں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے, تو صبح آ کے ٹی وی بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنا کہ جی میں نے پتا ہے. مجھے جتنی انفارمیشن ملتی ہے جس پہ میں ریلائی کرتا ہوں وہ امریکی میڈیا ہے, جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ چڑھنے کا مجھے موقع ملتا ہے. امریکی انتظامیہ پہ چڑھنے کا مجھے موقع کون دیتا ہے؟ وہ امریکی میڈیا دیتا ہے. یہ ہم خواب کی بات نہیں کر رہے ہوتے کہ میرا خیال ہے میں یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی, ایک فیکٹ کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. ہم میڈیا نے تو فیکٹ کے اوپر بات کرنی ہے, اپنی پسند کے اوپر بات کرنی ہے, تو پھر میں عتیقہ اڈو کی بات کر دیتا ہوں اگر میں نے اپنی پسند پہ بات کرنی ہے. نہیں, لیکن یہ تو مانے نا کہ جنگ میں سینسرشپس ہوتی ہیں, جیسے اسرائیل میں. یار میں نے پہلے بات کی, یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جنگ میں جو پہلی شہادت ہوتی ہے سچ کی ہوتی ہے. ہاں, اور یہ دیکھو نا اب بحرین میں پاکستانیوں کو سزا مل رہی ہے, اور بڑی سیریس سزا مل رہی ہے کہ جی انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کیوں کی ان میزائلز. اچھا, اس میں صرف پاکستانی ہیں, کوئی بات کے نہیں؟ نہیں, صرف 4 پاکستانی ہیں. دوبارہ بتاؤ, صرف پاکستانی ہیں. ان کو سزا مل رہی ہے. پلے تو کچھ نہیں رہے گا. اچھا, پھر اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسرائیل کے اندر لوگوں کو باقاعدہ سزائیں ملی ہیں. نہیں, اسرائیل کے اوپر میں ایک بات کہتا ہوں. اسرائیل کے 2 جرنلسٹ ہیں, دونوں ٹی وی پہ آتے ہیں. ایک جرنلسٹ کہتا ہے کہ میں تو نریندرا مودی کے ساتھ گیا تھا جب یہ دورہ ہو رہا تھا. نریندرا مودی نے جب نیتن یاہو کو ملنا تھا, اسرائیل کا دورہ کرنا تھا 1 ہفتہ پہلے, وہ کہتا ہے کہ جی اوتھے تو کوئی چیز بچی نہیں. ایک دوسرا جرنلسٹ ہے, وہ بھی انڈین جرنلسٹ ہے, وہ آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ جی اوتھے تو کچھ بھی نہیں ہوا.
ہاں مطلب ایک یار آپ طرح سے دیکھو نا، دونوں جرنلسٹ ہیں، دونوں انڈین جرنلسٹ دونوں ہیں. انڈین جرنلسٹ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم کس پہ رلائے کریں اور کس پہ رلائے نہ لیکن کریں. ایک بات ضرور ہے کہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، جیسے ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ہوਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. تو کئی نہیں، دو چیزوں میں فرق بھی ہوتے ہیں. ہے. دو چیزوں میں فرق ہے. ایران کے ساتھ لڑنا، ایران ایک قوم ہے. افغانستان کے طالبان کے ساتھ لڑنا، طالبان ایک قوم نہیں ہاں ہے. ظاہر ہے. وہ پہلے دن سے ہی انتہا پسند تھے، شدت پسند تھے، دہشت گرد تھے. اچھا لیکن ہم یہ دونوں ملکوں میں فرق ہے نا. پہلے آپ اس کو فرق کو رکھیں. ایران کوئی دہشت گرد ملک نہیں ہے، ایران ایک قوم ہے. ظاہر اس کے ساتھ لڑنا ایک اور چیز ہے، طالبان کے ساتھ لڑنا اور چیز ہے. لیکن جو انڈین جرنلسٹوں کا بعض لوگوں کا بڑا ایک رخ ہے پرو اسرائیل، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ بات کرتے ہیں، دونوں سائڈوں کو سامنے رکھ پرو اسرائیل بھلا کون ہوں گے؟ وہ نریندرا مودی کے ہوں گے. ہاں جو اس کے مودی میڈیا. بہرحال لیکن اب پاکستان میں بھی تھریٹ آ گئی سوشل میڈیا کے لیے کہ جنگ اور سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں نا وہ اسٹیٹ پہ رہنے دیں، آپ اپنی تبصرے کم کریں. ٹھیک ہے یار، ہمارا لیکن آج سوشل 3 میڈیا وزیروں نے اس کے اوپر زور دیا ہے، لیکن ان کا پتہ کن کے اوپر زیادہ ہے ان کا یہ ایمفسس. وہ جو آپ کے مرشدی بیٹھے ہوئے نا خاص طور پہ، اللہ زندگی وہ اب اسرائیل کو جتوا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور وہ وہاں پہ بیٹھے کیوں جتوا رہا ہے مرشدی گروپ اسرائیل کو؟ کیوں جتوا رہا ہے؟ اور کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ اور یہاں کی فوج کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی، تو انہیں جتوانا ہی ہے. اور آفتاب اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ ساری جنگ جڑی ایران دی اور اسرائیل دی ہو رہی ہے، اس میں آپ عمران خان کو بھول گئے ہو. عمران خان کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. ہاں اس نے کہا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اچھا ویسے اگر اس نے یہ کہا ہے نا، تو یہ پلان ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ابراہیم رئیسی ایرانی صدر آیا تھا پاکستان کے 3 دن دورے پہ. وہ جب آیا 3 دن کا اس نے دورہ کیا اور وہ واپس ایران چلا گیا. کچھ عرصے بعد اس چوپر کا ایکسیڈنٹ ہوا، جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں وہ بیچارہ شہید ہو گیا تھا ایرانی صدر. یہاں پر مرشدی گروپ نے سوشل میڈیا میں ایک ڈیپ فیک چلا دی کہ جناب وہ ابراہیم رئیسی جو ایرانی صدر ہے وہ اڈیالہ جیل گیا ہے اور وہ عمران خان کی حالت دیکھ کے آپ دیدہ ہو گیا. اور بندہ کہے کہ ایرانی قوم تو وہ قوم ہے جو 47 سال سے لاکھوں کی تعداد میں اپنے زخموں پہ جانوں کا نذرانہ دیتی ہے، خون بہایا، لاکھوں بندے ان کے مر جاتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنے بندوں کے لیے ایک آنکھ ایرے نال کی ظلم ہو رہا ہے گو. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایرانی گورنمنٹ نے اس کی کانٹرڈکشن بھیجی، بلکہ ایرانی سفیر نے اس کی ایرانی سفیر نے یہاں پر ایرانی گورنمنٹ نے ایران میں اس کی کانٹرڈکشن بھیجی کہ جناب ہے کی کر دے وہ لاکھوں ملینز میں وہ لوگ. تو لیکن آنے والے وقتوں میں عمران خان کے چاہنے والوں کو ان کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن یار یہ جنگ لگی ہوئی ہے. آفتاب اقبال نے بات کی ہے، مجھے ایک مرشدی نے کہا، میں ڈرایا تے گا انہوں لیکن دیکھ دین اپنا فائدہ. کہنا خان صاحب کی اس ٹائم جنگ بندی دی گل ہو رہی تے اتھے گل سٹی جا سکتی کہ ایران نے کیا، ایران نے کہا ہے کہ اگر مرشد کو چھوڑو گے تو میں جنگ بند کر دوں. میں کہا تانوں جتیاں پہنگیاں. کہندا خان صاحب کچھ دن تے بک جائے گا. میں کہا تہاڈی مرضی. اب آفتاب اقبال کی آپ نے بات کی ہے نا، تو مجھے ایک دم سے یہ بات یاد آ گئی. اگر آفتاب اقبال کی بات نہ کرتے مجھے یہ بات یاد نہیں آتی کہ جی عمران نو بھول گئے ہو. عمران مطلب کہ دنیا تے ختم ہوتے آئی ہے، تینوں عمران دی پئی. آج کے لیے تقریباً ہم نے سارے ایشوز پہ بات کر لی. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.